اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، تاریخی کتابوں کے مطابق یہ واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قریب 70 سال پہلے کا ہے، جب ملک یمن میں اس وقت کے ظالم بادشاہ کے حکم پر 20,000 انسانوں کو محض اس وجہ سے زندہ آگ میں جلا دیا گیا کہ وہ خدائے واحد کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے وقت کے پیغمبر جناب عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ اگرچہ اس دردناک سانحے کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البروج میں بھی موجود ہے، جس میں ان پر لعنت فرمائی گئی ہے، جس کی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ جبکہ اس سانحے عظیم میں شہادت پانے والے 20,000 شہداء کو اصحاب الخدود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نالج فیکٹری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بھڑکتی آگ سے متعلق بتائیں گے جو ان ہزاروں زندہ انسانوں کو نگل گئی۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں اس دل دہلا دینے والے واقعے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، احادیث کی کتابیں مسلم شریف، ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور دین عیسوی کے ماننے والوں پر یہودیوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، تو اس وقت نبی آخرالزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 70 سال پہلے ملک یمن کے ایک شہر بحران پر ایک ظالم حکمران کی حکومت تھی، جو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے والوں کا دشمن تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے دربار میں ایک جادوگر رہا کرتا تھا۔ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اے بادشاہ، اپنی عمر کے تناظر میں مجھے لگتا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب تر آ چکا ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مملکت میں سے کسی ہونہار اور ذہین بچے کا انتخاب کر کے اسے میری شاگردی میں دے دیں تاکہ میں اپنا علم اسے منتقل کر سکوں۔ سو بادشاہ نے اس کے لیے ایک ذہین اور نوعمر لڑکے کو منتخب کر کے حکم دیا کہ وہ اس جادوگر سے یہ سارا علم حاصل کر سکے۔ لہٰذا بادشاہ کے حکم کے مطابق اس لڑکے نے روزانہ اس جادوگر کے پاس جانا شروع کر دیا، مگر حکمت خداوندی دیکھیے کہ اس کے گھر تک پہنچنے کے لیے اس لڑکے کو ایک جنگل اور پل کو کراس کرنا پڑتا تھا، اور اس جنگل میں ایک عیسائی راہب کا ڈیرا تھا جو کہ اس وقت دین عیسوی کا سچا پیروکار تھا۔ چنانچہ وہ لڑکا اپنے استاد کی طرف جاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اس مرد قلندر کے پاس رکتا جو اسے دین کی تعلیم دیا کرتا، جس کی وجہ سے اسے اپنے جادوگر استاد تک پہنچنے میں روزانہ ہی دیر ہو جاتی، اور نہ صرف اسے اپنے کافر استاد سے سزا اٹھانا پڑتی بلکہ دیر سے گھر لوٹنے پر بھی سختیاں برداشت کرنا پڑتی۔ لیکن وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنے سفر پر گامزن رہا۔ راہب کی مسلسل صحبت اپنا رنگ دکھا رہی تھی اور ایمان اس لڑکے کے دل میں اتر رہا تھا، لیکن یہ مصلحت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے ایمان کو کفر و شرک کی اس دنیا سے چھپا کر رکھے، لہٰذا اس نے کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہونے دی۔ اور پھر ایک دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جب وہ لڑکا راہب سے فارغ ہو کر اپنے جادوگر استاد کے پاس جا رہا تھا، راستے میں موجود پل پر اس نے دیکھا کہ اس پر ایک لہیم و شہیم جانور کھڑا ہے اور لوگ اس کے خوف کی وجہ سے دونوں جانب رکے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس لڑکے نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اگر میں سچے راستے پر ہوں تو یہ جانور میرے مارے ہوئے اس چھوٹے سے پتھر سے ہلاک ہو جائے۔ جس کے بعد اس نے ایک پتھر اٹھا کر اس جانور کو مارا اور قدرت الہی سے وہ جانور وہیں پر مر گیا، جس کے بعد اس لڑکے کی شہرت علاقے بھر میں پھیل گئی۔ اور جب اس نے اس واقعے کا تذکرہ اس راہب سے کیا تو اس نے کہا کہ مبارک ہو، تمہاری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں طاغوتی طاقتوں کی مخالفت کی وجہ سے تکالیف بھی اٹھانا پڑیں گی جن کو تم نے مردانہ وار برداشت کرنا ہے۔ سو اس کے بعد لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے اپنے مسائل اور تکالیف سے نجات کے لیے دعا کی غرض سے آنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک بادشاہ کے وزیر کی بینائی چلی گئی، اور جب اسے اس لڑکے کی ان کرامات کی خبر ہوئی تو وہ اپنے ساتھ بہت سے تحائف لے کر اس کے پاس آیا اور درخواست کی کہ اگر وہ اس کی آنکھیں ٹھیک کر دے تو وہ یہ سارے تحائف اس کی ملکیت میں دے دے گا۔ جس کے بعد اس لڑکے نے جواب دیا کہ شفا دینا میرا نہیں بلکہ اللہ کا کام ہے، اگر تم اس کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ تو میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، کیا عجب کہ وہ تمہاری بینائی واپس کر دے۔ جس کے بعد وزیر کلمہ پڑھتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کی دعا قبول فرمائی اور وزیر کو نظر جیسی دولت سے دوبارہ نواز دیا۔ اگلے دن جب وہ ٹھیک نگاہوں کے ساتھ دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ تمہاری نظر کیسے درست ہو گئی، جس کے جواب میں وزیر نے کہا کہ میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا ہے،
یہ جواب سن کر بادشاہ نے حیرت اور غصے کے ساتھ پوچھا کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو وزیر نے ادب سے جواب دیا کہ جی ہاں، وہی جو آپ کا، میرا اور سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ جس کے بعد وزیر نے اس لڑکے کے پاس جانے اور دعا کرانے تک کی تمام داستان بادشاہ کو سنا دی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوری طور پر لڑکے کو حاضر کیا جائے۔ لڑکا دربار شاہی میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا علم اس قدر بڑھ گیا ہے کہ تم لوگوں کی ضائع شدہ بینائی بھی واپس کر سکو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سب میرے رب کا فضل ہے جو مجھے اس مہربان راہب کے توسط سے حاصل ہوا۔ اور پھر بادشاہ کے حکم پر اس بزرگ راہب کو بھی دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے وزیر اور راہب سے کہا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، لیکن ان کے انکار پر انہیں اس لڑکے کے سامنے اذیت ناک موت دے دی گئی۔ مگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب وہ لڑکا ایمان چھوڑنے پر رضامند نہ ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اور اگر مجھے یہ رب ماننے پر تیار ہو جائے تو واپس لے آنا، بصورت دیگر اسے وہیں دھکا دے کر نیچے گرا دو۔ لیکن ناظرین، یہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ جب لڑکے نے چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ سے عافیت کی دعا مانگی تو اچانک وہاں زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور تمام شاہی کرندے وہیں پہاڑ میں پھنس گئے اور وہ لڑکا اکیلا بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ اسے دریا کی لہروں کے حوالے کر دو، مگر یہاں بھی آبی لہریں جوش میں آئیں اور مارنے والے خود غرق آب ہو گئے، جبکہ وہ نیک جوان لڑکا ایک دفعہ پھر زندہ اکیلا بادشاہ کے دربار میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ، تم کسی بھی طرح میرا قتل نہیں کر سکتے، البتہ میں تمہیں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یعنی اگر تم سب لوگوں کو جمع کر کے مجھے ایک صلیب پر باندھ دو اور اس کے بعد ایک تیر یہ کہہ کر میری گردن میں مارو کہ یہ تیر اس رب کے نام کے ساتھ مارا جا رہا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ناظرین، بادشاہ کے حکم پر تمام اہل علاقہ کو ایک بڑے میدان میں جمع کرنے کے بعد جب اس نیک لڑکے کی ہدایت کے مطابق وہ تیر چھوڑا گیا تو اس کی پاکیزہ روح پرواز کر گئی اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر موقع پر موجود تقریباً 20,000 لوگ یہ کہتے ہوئے ایمان لے آئے کہ بلا شبہ اس لڑکے کا خدا سچا ہے۔ ان سب لوگوں کا ایمان لانا اس ظالم بادشاہ کے لیے کسی نئی آفت سے کم نہ تھا۔ سو اس ظالم بادشاہ کے حکم پر ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور پھر ایک ایک کر کے ان سب کو اس بھڑکتی آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بادشاہ اور اس کے حواری کناروں پر بیٹھ کر جلتی ہوئی انسانیت سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ناظرین محترم، اس عظیم سانحے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البروج میں کرتے ہوئے ان کھائی والوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے ایمان کے متوالوں کے لیے یہ جہنم تیار کی تھی، جبکہ وقت آنے پر ایک دفعہ پھر فطرت کی جانب سے آگ کے شعلے بلند ہوئے اور ان ظالموں کا سب کچھ بھی اسی آگ کی نظر ہو گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ یہی حشر کیا کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔